محرم، سفر اور ربیع الاول میں الگ الگ قسم کی بدعتیں ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کپڑے پھاڑے اور سینے پر ہاتھ مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ماتم میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنے سینے کو پیٹتا ہے. اب اگر یہ ماتم میں الفاظ اگر بڑھ جائے، نعوذ باللہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گالیاں دیتے ہوئے اگر یہ ماتم ہو رہا ہو تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں اور گناہ کتنا اضافہ ہو جائے. یہ ہے محرم کی بدعت. سفر میں منحوس سمجھنا، کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، سفر کو منحوس مت سمجھو. اور اسی طریقے سے ربیع الاول، ربیع الاول آتے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عید میلاد النبی مناتے ہیں. عید میلاد النبی، اگر آپ کوئی بھی نئی عید نکالتے ہیں تو اس کی دلیل ہونا چاہیے. اگر یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسی عید ہے تو پھر محدثین 40 بڑی بڑی مشہور کتابوں کے اندر ایک بات بھی نہیں. عید الفطر کے مسائل، عید الاضحیٰ کے مسائل، اس عید کے مسائل کہاں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1160 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا پیر کے دن میں پیدا ہوا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت پر شکر کا طریقہ روزے کے ذریعے سے کر رہے ہو، اور تم عید کے ذریعے سے کر رہے ہو. عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ عید ایسا نہیں منانا چاہیے جیسا کہ تم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں مناتے ہیں.